المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود. میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حق گو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی چھپائی نہیں, اور حالانکہ اپنی بیوی کا نام آ رہا تھا. کون شخص اپنی بیوی کے بارے میں بات کرتا ہے؟ کتنے ترک اس حدیث کے موجود ہیں. شیخ البانی بھی سلسلہ حدیثہ میں صحیحہ میں انہوں نے حدیث حوب نام کا پورا چیپٹر باندھ دیا ہے, اور تقریباً 20 ترک لے کے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا, مصنف ابن ابی شیبہ, مسند امام احمد, کہ میری بیوی کا اس وقت کیا حال ہوگا, تم میں سے ایک میری بیوی ایسی ہوگی جس پہ اس کے عمل کی وجہ سے حوب کے کتے بھی بھونکیں گے. اور جب سیدہ عائشہ جمل کے لیے نکلی, حوب نامی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا, کتے بھونکے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا حوب. ان کا مجھے واپس لے چلو, میں تو آگے علی سے بتا دینا یہ لفظ ہو اب ہے, وہ ہو پڑھ رہا تھا. لیاقت اتنی ہے, لفظ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. بڑا مقام میں ہو ہے الو جہان کے, تجھے لفظ نہیں آتا, تو تبصرہ کرتے حضرت معاویہ پہ, اور تو تبصرہ کرتے حضرت عائشہ پہ, اور روایت میں جو لفظ آ رہا ہے وہ بھی پڑھنا نہیں آیا. ہوب, ہوب کے کتے. ہوب, یہ ہوب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے ہو اب پر وزن کو کب. ہو اب مقام ہے, خوب نہیں ہے. شکر ہے تو نے ہب نہیں پڑھ دیا, تو اسے یہ بھی کوئی بعید نہیں, تو تو ہب بھی کہہ سکتا تھا. ہب یب. کوئی بندہ آیا نا سعودیے سے, اس نے دیکھے ادھر پاکستان میں لکھا تھا حبیب بینک, اس نے پڑھا ہب یب بین کا لم یٹڈ. ہب یب, یہ ان کی علمیت ہے. یہ تبصرہ کرتے ہیں نبی کے صحابہ پہ. چوتھا ضابطہ, سب کے سب محدثین اول سے لے کے آخر تک اسماء الرجال کے ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ ہماری جرح سے پاک ہیں, ہماری جرح سے پاک ہیں. دنیا کی ہر اصول حدیث کی کتاب, کوئی کتاب اٹھائیں, سب کے سب محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ وہ ہیں جن کی عدالت اور ثقاہت قرآن نے بیان کی ہے, پیغمبر نے بیان کی ہے. اس لیے صحابی کا لفظ آ گیا, اتنا ثابت ہو گیا یہ صحابی. سب محدثین کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے وہ سچا ہے. یعنی سچائی اور صحابی ہونا مترادف لفظ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحابی آئے اور دنیا کا کوئی محدث اس پر جرح کر سکے. سب کے سب محدثین تابعین پہ باتیں کی, تبع تابعین پہ باتیں کی, بڑے بڑے ائمہ پہ باتیں کی. امام ابو حنیفہ پہ باتیں ہوئی, امام احمد پہ باتیں ہوئی, امام شافعی پہ باتیں ہوئی, حتیٰ کہ امام بخاری مسلم پہ بحث ہوئی, بخاری شریف پہ بات ہوئی, بخاری کے راویوں پہ بات ہوئی, مسلم کے راویوں کے پر بات ہوئی. یہ سب باتیں موجود ہیں. لیکن جب سب کے سب محدثین وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جب یہ خبر مل گئی کہ فلانا نبی کا صحابی ہے تو صحابہ سب کے سب عادل, ثقہ, سچے اور دیانتدار ہیں, لہذا صحابی پر جرح کرنا محدثین کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہی نہیں ہے. اب یہ ضابطہ ذہن میں ہو. اور محدثین بھی کیسے کہ آج والے نہیں, یہ تو ویسے محدثین ہیں, آج والے نہیں. کوئی جہلم کا چوہا بیٹھے, کوئی چکوال کا میراثی, پیر طریقت, کوئی کدھر کا شیطان, اور وہ محدث بن کے بیٹھی. محدث, میں ان محدثین کی بات کر رہا ہوں جن کا نام امام بخاری ہے. وہ حقیقی محدث, اس کو بھی حق نہیں صحابہ پہ اعتراض کرنے کا. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا. امام بخاری خود کہتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو گیا یہ صحابی ہے
تو ہماری قلم نیچے نیچے چل سکتی ہے، پیغمبر کے صحابی پہ نہیں چل سکتی، اعتراض نہیں ہو سکتا۔ امام ابو زرہ الرازی وقت کے امام ابو حاتم الرازی، یحییٰ ابن معین اور نسائی، بڑے بڑے ائمہ محدثین سب کے سب وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب محمد عربی کے صحابی کا معاملہ آ گیا، یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ نبی کا صحابی ہے، پھر وہ ہماری جرہ سے بالا تر ہے، ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ پیغمبر کے صحابی پہ اعتراض کریں، ان محدثین کو حق نہیں بنتا۔ اور یہ 4 قید اردو کی کتابڑیاں پڑھنے والے، یہ ابناء الخنازیر، ان کو کس نے حق دیا ہے اصحاب رسول پہ تبرہ کرنے کا؟ چوہے کو مل گئی تھی ہریڑ، اس نے اوپر بورڈ لگا دیا پنسار سٹور، چوہا ایک ہریڑ پر پنسار سٹور۔ اور یہ جو آج مخلوق سامنے آ رہی ہے، کوئی غیر مقلد، کوئی مودودیہ، کوئی قاضی مزریہ، کوئی اور شتونگڑا، اور بکواس کرتے ہیں حضرت معاویہ پر، حضرات صحابہ پر۔ ہم کہتے ہیں حضرات صحابہ کی شان بہت اونچی ہے، تم اپنا نسب ذرا بیان کرو، تم کون ہو؟ اپنی ذرا بات کرو، کون ہو تم؟ اپنا ذرا منہ بھی سنبھالو، اپنا نسب بھی سنبھالو، یہ قانون بھی ذرا ذہن میں رکھو کہ سب کے سب محدثین ہر راوی پہ بحث کرتی ہیں، لیکن صحابی پر تنقید کرنا جرات ہی نہیں کر سکتے۔ ائمہ محدثین خود کہتے ہیں کہ بس جب صحابی آ گیا تو جب صحابی ثابت ہو گیا تو سچا بھی ثابت ہو گیا، امانت دار بھی ساری شرطیں ثابت ہو گئی، سب کے سب محدثین متفق